بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی ڈیجیٹل اور پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار ذوالفقار علی. ہمارے ساتھ مستقل مہمان آزاد کشمیر کے معروف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جاوید اقبال ہاشمی. ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پھر سے مجھے موقع دیا. اس چیئر کے اوپر جو ہے نا میزبان بدلتے ہیں، حالانکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مہمان بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس رنگ برنگے چینل پہ میزبان بدلتے رہتے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اس رنگ برنگی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر دن میزبان کیوں چینج کرتے ہیں، پھر موضوع پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سردار ذوالفقار صاحب. ہم آپ کو آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن کا وائس چیئرمین منتخب ہونے پر دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. جو سوال ہے آپ کا جی کہ ہم مہمان کیوں بدلتے ہیں، میزبان کیوں بدلتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ آپ ہی ہیں. آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں کیوں مہمان بدلنا پڑتا ہے یا لیکن اب میزبان آپ بدلنا نے پڑتا چونکہ ہے. مجھے مبارکباد دی ہے تو آپ کو بھی اس بات کا اچھی طرح پتہ ہوگا کہ پچھلے 4-5 مہینے جی آپ کے خود ساختہ مصروفیات ہیں، آپ کے خود ساختہ مصروفیات رہتی ہیں ہمیشہ ہی. جہاں آپ کو وقت نکالنا ہوتا ہے آپ نکال لیتے ہیں، لیکن آپ ویلے مصروف ہیں. ڈو نتھنگ لک بیزی والی وہ مثال ہے کہ کام کچھ نہیں کرنا، صرف مصروف نظر آنا. تو آپ کا تو مسئلہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ دن کو سوتے رات کو جاگتے ہیں. آج کا رمضان شریف ہے تو آپ نے وقت نکالا ہے. آج رمضان المبارک 10ویں روزہ ہے، تو آج کے دن کا آپ گن کیوں رہے روزے؟ روزے گننے والے دیکھیں نا، جس نے رکھنے ہوتے ہیں اس کو گننے پڑتے ہیں، جس نے نہیں رکھنے ہوتے اس کو کیا ضرورت ہے گننے کی. اچھا یہ بتائیں کہ آج خورشید مرحوم کی آج برسی ہے 11 مارچ. جی کیا کہیں گے خورشید صاحب کے بارے میں؟ کیش خورشید صاحب کا نام سن کر جو ہے نا وہ ایک پوری تاریخ جو ہے نا وہ ذہن میں گھومنے لگتی ہے. یہ ایسی شخصیت ہیں جن کا نام زبان پر لانے سے پہلے جو ہے بندہ سوچتا ہے جی کہ یہ اتنا عظیم نام، اتنا عظیم کردار، اتنی عظیم شخصیت ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہے، اور ہم اس شخصیت کے کردار کو، ان کے نظریات کو، ان کے وقار کو، ان کی عظمت کو بالکل بول چکے ہیں. ہماری آج کی جو نسل ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیش خورشید صاحب کون تھے. خورشید الحسن خورشید جو ہے وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے ساتھ اتنا ہی کردار ادا کیا جتنا قائد اعظم نے خود کیا تھا. انہوں نے خود تسلیم کیا تھا جی کہ پاکستان میں نے اور میرے پرائیویٹ سیکرٹری نے بنایا. یہ قائد اعظم کے ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری رہے طویل عرصہ، تو پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا. اور اس کے بعد جب تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی، کشمیر کی آزادی کا سفر شروع ہوا، تو پھر کیش خورشید صاحب کا جو سفر ہے زندگی کا وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا. 1988 میں ایک ٹریفک حادثے میں ان کے انتقال پر جو ہے وہ منتج ہوا. یہ جو ان کی زندگی ہے کیش خورشید صاحب کی، وہ کھلی کتاب نہیں، اتنی کھلی کتاب ہے، اتنی صاف اور شفاف کتاب ہے جس کی مثال کسی اور شخصیت کے لیے نہیں دی جا سکتی. یہ اپنی مثال آپ تھے، خورشید ملت. کیش خورشید نے اپنے کردار اور اپنے نظریات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ باعمل انسان تھے. ایک ایسا کشمیری سیاستدان، ایک ایسا کشمیری رہنما جس کے دل میں آزادی کی تڑپ اس قدر تھی کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی اس مشن کے لیے وقف کی. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنی جگہ آج کے سیاستدانوں کے لیے بھی ایک منفرد کردار ہے، منفرد مثال ہے کہ ان کی جیب سے وہ پبلک سروس ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے تھے، ٹریفک کا حادثہ ہوا، ایک ٹرالی نے کوسٹر کو ٹکر ماری جس میں ان کیش خورشید صاحب چونکہ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی موت واقع ہو گئی. تو انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا جی کہ یہ کیش خورشید صاحب ہیں. اور جب ان کی جیب سے 37 روپے نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 37 روپے جو ہیں یہ ایک ایسا اثاثہ ہیں جو آزاد کشمیر کے پورے خزانے پر، بلکہ آزاد کشمیر کی تاریخ کے مکمل خزانے پر باری ہیں. ہاشمی صاحب، جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہم نے سنا ہے کہ کیش خورشید جس وقت آزاد کشمیر میں ان کو موقع ملا، جس وقت ان کے پاس اقتدار تھا، اگر وہ چاہتے تو بے شمار زمینیں، جائیدادیں، الاٹمنٹس اپنے نام کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور ان کے خاندان کو جو 1-2 کنال زمین ملی تھی
وہ بھی آج بھی وہ زمین جو ہے لینڈ مافیا کے قبضے میں ہے، اور اس سلسلہ میں ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سے ملے، عدالتوں میں مقدمات چلے، لیکن وہ زمین آج تک ان کو نہیں مل سکی۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ایچ خورشید کی دیانتداری کا اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا اپنے قومی ہیروز کے ساتھ ناانصافیوں اور زیادتی کا۔ آگے چلتے ہیں، ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ صحت سعودت کارڈ اور سوشل پروٹیکشن فنڈ جو ہیں یہ تاخیر کا شکار ہیں، آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں کیوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں؟ یہ جو سوشل پروٹیکشن فنڈ ہے یہ قائم کروانے میں آپ کا کردار تھا، آپ نے ایک طویل جدوجہد کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ مستحقین کے لیے کوئی نہ کوئی کام آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کے کام، فلاح بہبود کے کام، ان طبقات کے لیے جن کی آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ سوشل پروٹیکشن فنڈ جو ہے نا، یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، موجودہ وزیر اعظم نے اس کو عملی شکل دی۔ یہ سابق دور مسلم لیگ نون کے آخری دور میں فاروق حیدر صاحب نے جو ہے نا اس کا تخیل جو ہے نا اس کو عملی شکل دینے کے لیے ایک پاس کرایا تھا، ایکٹ بھی پاس ہوا تھا، اور یہ اس دور میں جو ہے فاروق حیدر صاحب نے نہیں آخری دنوں میں یہ بیوروکریسی کی جو ہے نا وہ رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو عملی شکل نہیں دی جا سکی۔ دو بڑے کام تو کیے نا، تو ایسا قرآن پاک کی تعلیم سنے نا، یہ صرف ایک کام کے دور میں ایک قرآن پاک کی تعلیم جو لازمی قرار دی گئی ترجمے کے ساتھ، جی وہ بھی آپ کا کردار ہے، سوشل پروٹیکشن ایکٹ وہ آپ کی تحریک تھی، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ بھی آپ نے اس کی تحریک کی تھی اور اس کو عملی شکل دی۔ فاروق حیدر صاحب نے اس پہ توجہ تو دی نا، دیکھیں نا انہوں نے عملی شکل، دیکھیں ان کو بھی ضرورت تھی کسی مشیر کی، اچھے مشیر کی۔ تو آپ کو چونکہ دورہ پڑتا ہے نا کبھی کبھی مشورے دینے کا حکمرانوں کو، آپ عام لوگوں کو مشورہ نہیں دیتے، آپ صرف حکمرانوں کو مشورہ دیتے ہیں، اور جو حکمران آپ کے مشورے پر چلتا ہے وہ عوام کے اندر سرخرو ہو جاتا ہے۔ یہ حکمرانوں کے لیے جو ہے نا اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمات سے، آپ کی صلاحیتوں سے، آپ کی نیت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو فاروق حیدر صاحب نے یہ شروع کیا تھا اس کو عملی شکل دینے کے لیے، پھر درمیان میں یہ تاخیر ہوئی، اور آپ نے جب موجودہ وزیر اعظم کو، آپ نے تنویر الیاس صاحب کو بھی بتایا تھا، لیکن وہ اس کو اپنی شکل نہیں دے سکے، ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ پھر چودھری انوار الحق صاحب نے آپ کے قیمتی مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو عملی شکل دی اور ایک فنڈ قائم کر دیا، 10 ارب روپے مختص کر دیے۔ اب اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، جنہوں نے فاروق حیدر کے اس تخیل کو عملی شکل نہیں دینے دی کہ کریڈٹ نہ ملے انہیں، وہ موجودہ وزیر اعظم کو بھی کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہاشمی صاحب ایک بات آپ مانیں گے، آزاد کشمیر میں ماڈل بنایا جا رہا ہے VISP کے سروے کو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، 2 نمبر سروے ہے، بالکل اس میں جتنا فراڈ اس کے اندر ہوا ہے آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں فہرستیں جب مستحقین کی فہرستیں جو ہے وہ فیئر نہیں ہوں گی، شفاف نہیں ہوں گی، تو آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یہ بنیاد ہے۔ اور یہ جو سوشل پروٹیکشن فنڈ قائم کیا تھا 10 ارب روپے کا، وزیر اعظم صاحب نے اگر تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے 2-3 ذرائع سے جو ہے یہ مستحقین کی فہرستیں بنا لیتے، تشکیل کرواتے، کسی کی مدد لے لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا جو تخیل تھا اس کو عملی شکل مل چکی ہوتی۔ ویسے تو ان کو میرے تخیل پہ پرواز پر بھی اعتراض رہتا ہے، لیکن یہ تخیل پرواز ان کا جو ہے اس کو عملی شکل دینے کا موقع تھا۔ اچھا ایک اور انکشاف کروں جناب، آزاد کشمیر میں جو 1,19,000 یا 20,000 درخواستیں جمع ہوئیں، جی اتنی درخواستیں ہاشمی صاحب جن دفاتر میں وہ درخواستیں جمع ہوئی نا، ان کے دفاتر میں لوگوں کے پاس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر پہ انٹر کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شمار درخواستیں ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنی ہیں۔ آگے بات، لوگ پہنچ ہی نہیں سکے ہیں درخواستیں جمع کروانے کے لیے، چونکہ یہ سماجی بہبود کے دفاتر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ عوام کے ساتھ رابطے والے دفتر ہی نہیں ہیں، یہ تو سرکاری وظائف ایک قسم کے لوگوں کو ملتے ہیں جو بھرتی شدہ ہے۔ سماجی بہبود کا جو محکمہ اتنا بڑا محکمہ ہے، اس سے کام لینے کی کبھی کسی نے ضرورت نہیں محسوس کی۔ دیکھیں سماجی بہبود کا محکمہ، اس کو سماج کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سماج کے اندر جو رہنے والے طبقات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، ان کا ڈیٹا، خواتین کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، کتنے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے متوسط طبقہ ہیں، کتنے امیر ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، سماجی مسائل کیا ہیں، سماجی نفسیات کیا ہیں، سماجی اخلاقیات کیا ہے، سماجی کردار کیا ہے۔ تو ویسے ہی بندے بھرتی کر کے تو محکمے کام کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب جس طرح آپ نے زکوٰۃ کے محکمے کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سماجی بہبود کا محکمہ بھی آپ کی توجہ کا مرکز بالکل منتظر ہے۔
صحیح بات ہے, کیا جا سکتا ہے جی بالکل ہونا چاہیے. آپ ذرا مشورہ دیں نا وزیر اعظم صاحب کو. صحت سہولت کارڈ نہیں, مشورہ آپ جو دے رہے ہیں جی, آپ کو سنتے ہیں, آپ کو میرے ساتھ اتفاق ہے. نہیں, آپ کے اچھے تعلقات ان سے رہے ہیں, کیوں آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات جناب وزیر اعظم نہیں سنتے؟ وہ نہیں, میرے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں, لیکن میری شکل ان کو پسند نہیں ہے. اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری زبان سے جو سچ نکلتا ہے وہ کسی بھی حکمران کو پسند نہیں ہوتا. آپ سمیت ایسی بات آپ سمیت کسی بھی باختیار کو میری زبان سے نکلنے والا سچ برداشت نہیں ہوتا. آپ صحت سہولت کارڈ کے اوپر بات کریں, آپ کو ویسے ہی کرسی سے مسئلہ رہتا ہے, حالانکہ آپ خود کرسی نشین ہیں. میں آپ کی سفید پوشی کا ذکر نہیں کرتا, میں آپ کی کرسی نشینی کا بھی ذکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری زندگی نصیب رکھے. چلیں اگلے موضوع پہ آتے ہیں جی, بلدیاتی نمائندگان کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بلدیاتی نمائندگان کی تحریک سے پہلے صحت سہولت کارڈ کی بات کرنی تھی آپ نے. یہ آپ کے محبوب وزیر اعظم جو ہے, آپ کے پسندیدہ وزیر اعظم اور آپ کے انتہائی قابل اعتماد وزیر اعظم صاحب کا ایک اور یہ آئیڈیا تھا, تخیل تھا جی, کہ آپ اپنے وسائل سے صحت سہولت کارڈ فراہم کریں گے. یہ جو مالی سال گزر رہا ہے 1 جولائی سے جو شروع ہے, تو ابھی تک اس حوالے سے ایک انہوں نے کمیٹی بنائی تھی, سینئر وزیر صاحب جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے, ان کی سربراہی میں. تو پچھلے مہینے اچانک پتہ چلا جی کہ انہوں نے کمیٹی کی سربراہی چھوڑ دی ہے. بس یہ چیئرمین کمیٹی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی, نہ کوئی اجلاس بلایا, نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے کوئی اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی. اب وزیر صحت کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے, تو جس کا ایک اجلاس ہوا ہے, غیر رسمی اجلاس ہوا ہے نثار انصر عبدالی صاحب کی صدارت میں. اس میں جو ہے نا اس تخیل کو عملی شکل دینے کے لیے صحت سہولت کارڈ جو ہے نا پورے آزاد کشمیر کے لیے, اس پر انہوں نے ابتدائی بات چیت ہوئی ہے, تو جس میں تخمینہ لگایا گیا ہے جی کہ آزاد کشمیر کی تمام آبادی کو اگر صحت سہولت کارڈ دیا جائے تو کتنے رقم درکار ہوگی. تو وہ 5 سے 6 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ سالانہ درکار ہوگی اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ. اگر آپ کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ساری رقم اکٹھی نہیں ادا کرنی پڑتی, بلکہ یہ پریمیم 3 مہینے کی قسطوں میں دینا پڑتا ہے. تو آزاد کشمیر حکومت کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے تمام شہریوں کو مفت صحت کی سہولیات مہیا کر سکتی ہے. اور توقع رکھنی چاہیے کہ وزیر صحت نثار انصر عبدالی صاحب اس کمیٹی جو ان کی سربراہی میں بنی ہے, وہ وزیر اعظم کے اس تخیل کو, ان کے اس عزم کو عملی شکل دینے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. ہاشمی صاحب دیکھیں, حکومت لوگوں کے لیے کام تو کر رہی ہے نا. ابھی دیکھیں کتابیں کتنی سستی کر دی ہیں, اس سے سستا آزاد کشمیر کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا, اتنی سستی کتابیں کر. بہت اچھی بات ہے سردار صاحب, بہت اچھا کیا انہوں نے جناب. یہ تو زبانی دعویٰ کیا, وزیر تعلیم نے پریس کانفرنس کی تھی, اور آپ زبانی دعویٰ نہیں, پریکٹیکلی آ چکی ہے, مارکیٹ میں کم قیمت کتابیں آ چکی ہیں. کتابیں خرید کر بتائیں, میں کتاب لے آؤں گا, آپ کل رکھے پروگرام میں کتاب لے آؤں گا. کتاب موجود نہیں ہے مارکیٹ میں, کتابیں دستیاب نہیں ہیں, وہ آ رہی ہے, قلت پیدا ہو گئی ہے, قلت. ہاں یس, دیکھیں کتابوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے. اور میں جو بات لے رہے ہیں بچے, حضور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتابیں سستی کی, اس کا فائدہ لوگوں کو ملنا چاہیے نا. جب کتاب شارٹ ہو گئی ہے تو کیسے ملے گی پھر؟ تو نہیں آ رہی ہے نا. کب آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے؟ آپ آپ کے محکمے کا جو نصاب بیورو ہے آپ کا اور محکمہ تعلیم, ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کتابیں فراہم کر سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسی جو کتابوں کی فراہمی کا معاملہ ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو نیت ہے لوگوں کی, جو یہاں جو فراڈ ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم کے نوٹس میں لائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کتابیں سستی کر دی ہیں اور کتابیں مل رہی ہیں, مارکیٹ میں جا کر دیکھیں کتابیں نہیں مل رہی ہیں. سرکاری اسکولوں میں جو سرکاری حکومت کے زیر انتظام اسکول چل رہے ہیں, وہاں داخلوں کی صورتحال کتنی ہے, پرائمری سطح پر کتنے داخلے ہو رہے ہیں. آپ حیران اور پریشان ہوں گے سن کر جی کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں داخلوں کی شرح ہر سال انتہائی کم ہو رہی ہے, نیچے جا رہی ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں تعداد بڑھ رہی ہے, داخلے ہو رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ داخلے ہو رہے ہیں. اور یہ جو سرکاری اسکولوں میں داخلوں کی شرح کم ہو رہی ہے, یہ حکومت کے سوچنے کا مقام ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہمارا جو مجموعی بجٹ ہے نارمل میزانیہ, اس کا 35% کم از کم جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کرتی ہے. 35% جب آپ تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے اسکولوں میں لوگ کیوں نہیں بچے داخل کروا رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے. یہ جو اسکولوں میں داخلے ہیں جی کتنے ہو رہے ہیں, اور کیوں کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں, کہاں پہ کم ہو رہے ہیں, کہاں پہ بڑھ رہے ہیں, بکس کی کیا پوزیشن ہے, کیوں شارٹ ہے, اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ جو حکومت کے جو نمائندگان ہیں ان سے بھی بات کریں. ہم اس پہ آتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندگان نے جو ان کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں, اور اسی کے ساتھ میرا خیال ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک اعلامیہ دیا, دونوں پہ آپ
کٹھی بات کرتے ہیں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. بلدیاتی نمائندگان کی جو تحریک ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کی بحالی کے لیے اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے فیصلہ دے رکھا ہے. حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا ہے جی کہ وہ اگر بلدیاتی نمائندگان کو ترقیاتی فنڈز دیتی ہے تو ان کے جو ممبران اسمبلی ہے چہتے ممبران اسمبلی وہ یہ برداشت نہیں کرتے. ممبران اسمبلی حکومت کے ساتھ اسی وجہ سے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز ان کے پاس ہیں. اگر یہ فنڈز ممبران اسمبلی سے لے کر آپ بلدیاتی نمائندگان کو دے دیتے ہیں تو پھر بلدیاتی نمائندگان تقویت پکڑیں گے اور ایم ایل اے جو ہیں یہ کمزور ہو جائیں گے, لوگ ان کے سے رابطہ نہیں. ہاشمی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے یہیں پہ, یہ جو آپ نے بڑی خاص بات کی ہے کہ یہ لوگ اس لیے ساتھ, یہ بتائیں یہ جو فنڈ ہے یہ تو عوام کے لیے ہے. جب عوام کے لیے ہے, منصوبے میرٹ پہ لگنے ہیں تو وہ آپ لگائیں یا میں لگاؤں جو مرضی لگائے, وہ صرف مانیٹر کریں کہ پیسہ غلط تو نہیں خرچ ہو رہا. جو صحیح خرچ یہ تو آپ کی نیت ہے نا جناب والا. یہ جو ممبران اسمبلی ہے یہ ترقیاتی فنڈز ان کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آج بھی میں صرف بمبر کی مثال لیتا ہوں, بمبر کے 3 انتخابی حلقے ہیں, وہاں کے جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈ ہیں وہ تینوں ایم ایل ایز کے جو اے ڈی ہیں ان کے متعلقہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے 10-10 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ہے. یہ الیکشن میں خرچ کرنے کے لیے یا الیکشن سے پہلے خرچ ہوں گے. اسی طرح سارے آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز کا یہی صورتحال ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈ ہیں وہ ایم ایل ایز کی صوابدید پر رکھے ہی نہیں جانے چاہیے. جو بڑے سڑکوں کے معاملات ہیں یا بڑے پروجیکٹس ہیں جو PWD کے ذریعے خرچ ہونے ہیں وہ ایم ایل ایز کو بے شک دیں, لیکن یہ جو چھوٹے معاملات ہیں جو نالیاں پکی کرنی ہیں, جو گلیاں پکی کرنی ہیں, جو واٹر سپلائی چھوٹی اسکیمیں ہیں, جو ہینڈ پمپ لگانے ہیں, جو کنویں بنانے ہیں, یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندگان ہیں, اصل حکومت یہ ہے, اصل عوام کے نمائندے یہ ہیں. ہینڈ پمپ تو ممبر اسمبلی نہیں لگاتے نا جی, وہی دیتے ہیں نا جی. آپ دیکھیں نا آج کل سوشل میڈیا پر جو مہاجر ممبران اسمبلی ہیں ان کے ملنے والے ترقیاتی فنڈ جو ہیں ان کی تفصیل جو ہے نا وہ وائرل ہو رہی ہے. اس میں لکھے ہوئے تعمیر کواں, تعمیر واٹر پمپ, تعمیر کواں, تنظیم واٹر پمپ, یہ ساری اصل میں کرپشن اسی کے نام پر ہوتی ہے. اور یہ میرے خیال میں جو رابطہ کمیٹی بنی ہوئی ہے انہوں نے حکومت کو خبردار کیا جی کہ آپ اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 میں کوئی ترمیم نہ کریں. اگر آپ کوئی ترمیم کریں گے تو پھر یہ سڑکوں پر ہوں گے معاملات. یہ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ساتھ ہی جو عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے سرساوا کے مقام پر, وہاں انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا اس اجلاس میں, جس میں جو معاہدہ کو حوالہ ہے 6 دسمبر کو جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کا, اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے نا کچھ معاملات میں تاخیر ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی نے 13 مئی کو اس سال جو میں عوامی تحریک ہے ہاشمی صاحب جی کوالہ بڑا مشہور ہو گیا. یہاں ماضی میں پونچھ منڈی ہوا کرتی تھی, پھر یہاں محمود مسافر کے جانور گم ہوئے تھے, وہ بھی نہیں ملے ابھی تک. محمود مسافر کے ساتھ یہ کریں. کوالہ میں ایک اور معاہدہ ہو گیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ کوالہ جو ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی اور انتظامیہ کے مابین, حکومت کے مابین ہوا تھا, جو لوگوں نے انٹری پوائنٹس بند کیے تھے 5 دسمبر کو اپنے مطالبات کے حق میں, مطالبات کے پر عمل درآمد کے لیے. حکومت جو ہے نا, اس حکومت کو آپ سمجھائیں جی کہ یہ تحریری معاہدے کر کے یا اتنی مدت کا تعین کر دیتی ہے جی کہ 6 مہینے میں یہ کر دیں گے, 3 مہینے میں یہ کر دیں گے. جب نہیں کر سکتے تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو موقع ملتا ہے, وہ سڑکوں پر نکلتی ہے اور پھر امن امان کا مسئلہ بنتا ہے. لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اصل معاملات سے ہٹ جاتی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کا جو سرساوا اعلامیہ ہے وہ 13 مئی 2025 کو جمعہ شہدائے عوامی تحریک یہاں مظفر آباد میں اس کا انعقاد کریں گے, اور وہاں وہ 13 مئی کو جو ہے نا اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اچھا ہاشمی صاحب, ایک افسوسناک خبر آپ سب کی نظر سے گزری ہوگی, اس پہ ذرا مختصر بات کریں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن پونچھ میں ایک پولیس افسر ASI جو ہیں وہ ڈیوٹی پر تھے اور 2 گروپوں کے درمیان مطلب لڑائی جھگڑے کو روک رہے تھے اور خود گولیوں کا شکار ہو گئے. یہ رویے کس طرف جا رہے ہیں ہمارے؟ دیکھیں جی, پولیس جو ہے وہ بنیادی طور پر قانون کے نفاذ کی ذمہ دار ہوتی ہے اور امن امان کا قیام اور لوگوں کے عام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے. جب پولیس خود عدم تحفظ کا شکار ہو جائے, خود اس طرح کی گولیوں کا نشانہ بن جائے, تو پھر معاشرے میں جو ہے وہ قانون اور تحفظ کا جو احساس ہے وہ اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. اور یہ جو لوگ جو ہے وہ تشدد کو فروغ دیتے ہیں, جو طاقت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو آزاد کشمیر پولیس ہے اس کا امیج بہتر کرنے کے لیے ابھی تک جو ہے نا حکومت نے کوئی اور محکمہ پولیس کے ذمہ داران نے کوئی سنجیدہ کام نہیں کیا ہے. دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں لیکن پولیس کو خود تحفظ حاصل نہیں ہے. پولیس کی بھی جانیں اتنی قیمتی ہیں جتنی ہماری جانیں قیمتی ہیں یا عام شہریوں کی جانیں قیمتی ہیں.
پولیس ملازمین جو ہیں وہ وردی پولیس کی وردی پہن کر پابند ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ حکم کے پابند ہوتے ہیں اور حکم کے تحت وہ پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ڈلکوٹ کے مقام پر جو ہے نا وہ اے ایس آئی رؤف صاحب کی شہادت کا معاملہ ہے، یہ آزاد کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسران کے لیے ایک امتحان ہے بالکل۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہوا ہے، شجاع آباد چوکی پر سوتے ہوئے ایک پولیس اہلکار کو جو شہید کیا گیا تھا، اس کے قاتل بھی ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے۔ اور یہ جو ڈلکوٹ کے مقام پر جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں ملوث ملزمان بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ جب پولیس کے اپنے لوگوں کے قاتل جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوں گے تو عام شہریوں کو کیسے تحفظ حاصل ہوگا؟ عدم تحفظ کا یہ احساس ختم کرنے کے لیے آزاد کشمیر پولیس کی صلاحیت اور قانون کا نفاذ یقینی بنانے کے لیے ارباب اختیار کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ ناظرین، آپ مختلف جو موضوعات تھے اس کے اوپر جاوید اقبال ہاشمی صاحب کی جو رائے تھی وہ آپ اس کو سن رہے تھے۔ ہماری کسی بھی جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے یقیناً اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی اپنی اس کے اوپر منحصر ہے۔ تاہم اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی کمٹ کرنا چاہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کی رائے کو اس کے اندر ضرور شامل کریں گے۔ ایک چلتے چلتے ایک گزارش میں حکومت آزاد کشمیر سے اور آزاد کشمیر کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان سے کرنا چاہوں گا کہ یا تو سزائے موت کی جو سنائی گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور اگر یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا یا سزائے موت کے اوپر نہیں ہونا تو پھر اس کو عمر قید میں تبدیل کیا جائے۔ اگر اس کے لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو لیجسلیشن کریں، اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے تو وہ خود اپنا اختیار استعمال کریں، چونکہ یہ ایک عجیب مذاق ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر عدالتیں تو سزائے موت دے دیتی ہیں لیکن آگے اس پہ عمل درآمد نہ ہونا یہ کوئی بات نہیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک یا تو لوگوں کو سزائے موت ہو، نظر آئے کہ ان لوگوں کو سزا ہو گئی ہے، یا عمر قید بھگتنے کے بعد جب کوئی باہر نکلے گا تو وہ لوگوں کو بتائے گا کہ جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور قتل نہ کیا جائے، کسی کی جان نہ لی جائے۔ اپنے میزبان سردار ذوالفقار علی اور جاوید اقبال ہاشمی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔